سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اللہ رب العالمین کی رحمت کا بندے کو مستحق بناتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہ زبردست سبب ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، یعنی بے شک دعا جو ہے یہ آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں دعا مانگنے کے آداب بھی سکھائے، اس کا ڈھنگ بھی آ جائے، طور طریقہ سلیقہ بھی آ جائے اور ہم وہ دعا کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا۔ قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے۔ فإذا النجوم طمست، پھر جب تارے محو کر دیے جائیں۔ وإذا السماء فرجت، اور جب آسمان میں رخنے پڑیں، وإذا الجبال نصفت، اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں، وإذا الرسل أقتت، اور جب رسولوں کا وقت آئے، لأي يوم أجلت، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ ليوم الفصل، روز فیصلہ کے لیے۔ وما أدراك ما يوم الفصل، اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیسا ہے؟ ويل يومئذ للمكذبين، چھٹلانے والوں کی اس دن خرابی۔ ألم نهلك الأولين، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا؟ ثم نتبعهم الآخرين، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے۔ كذلك نفعل بالمجرمين، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ألم نخلقكم من ماء
ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا؟ فجعلناه في قرار مكين پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، إلى قدر معلوم ایک معلوم اندازے تک۔ فقدرنا فنعم القادرون پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی؟ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں، لا ظليل ولا يغني من اللهب نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے۔ إنها ترمي بشرر كالقصر بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے، كأنه جمالة صفر جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ هذا يوم لا ينطقون یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے، ولا يؤذن لهم فيعتذرون اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو۔ فإن كان لكم كيد فكيدون اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چل لو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ إن المتقين في ظلال وعيون بے شک ڈر والے سایوں اور چشموں میں ہیں، وفواكه مما يشتهون اور میووں میں سے جو کچھ ان کا جی چاہے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ۔ إنا كذلك نجزي المحسنين بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون کچھ دن کھا لو اور برت لو، ضرور تم مجرم ہو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ فبأي حديث بعده يؤمنون پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ صدق الله العظيم
سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے ذہن بھی روشن رہے، ہمارے دل بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے جلا پاتے رہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سورہ مرسلات کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کی ہے. یہ صورت کون سی ہے، اس کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اس صورت میں 2 رکوع اور 50 آیتیں ہیں. مرسلات نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے اور گھوڑے وغیرہ. اور اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ مذکور ہے والمرسلاتی، اسی کی مناسبت سے اسے سورہ مرسلات کہا جاتا ہے. سورہ مرسلات کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے احادیث میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے چند احادیث ملاحظہ کیجیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی. ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سن کر اس صورت کو یاد کیا اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دہن اقدس اس صورت کی تلاوت سے تر تھا کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سانپ کو مار دو. ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے تو وہ بھاگ گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے شر سے بچایا گیا جس طرح تمہیں اس کے شر سے بچایا گیا. علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ غار منی میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام فضل نے مجھے والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا تو کہا اے میرے بیٹے تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ صورت یاد کروا دی. یہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی جسے آپ نماز مغرب میں پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن سورت کا تعارف بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام اسے کس نماز میں پڑھا کرتے تھے یہ بھی ایک اندازہ ہوا. تو نماز کے شائقین کے لیے یہ زبردست بات ہے کہ پتہ چلے کون سی صورت نبی پاک علیہ السلام نے کس نماز میں پڑھی. ویسے تو مختلف صورتیں پڑھتے رہے لیکن ایک بات یہ بھی پتہ چلی تو کبھی نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کی نیت سے کہ حضور نے بھی اسے نماز مغرب میں پڑھا ہے تو ہم بھی پڑھیں. اس کا ذوق ہی الگ آتا ہے. کبھی اس کو ٹرائی کریں، کبھی اس بات کی برکت حاصل کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کون سی صورت کس نماز میں پڑھی، ہمارے علم میں آ جائے ہم پڑھیں تو واقعی آپ اس کو پریکٹس کریں. اللہ نے چاہا تو بہت مزہ آئے گا. اس سے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو یاد کرنے کا بھی ذہن بنے گا اور ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوتی چلی جائیں گی. سورہ مرسلات کے مرکزی مضامین میں سے کیا ہے؟ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں. اور اس صورت کے مضامین میں یہ بھی ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں 5 صفات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور اس دن کافروں کو جہنم کا عذاب لازمی طور پر ہوگا اور اس کے بعد قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بھی بیان کی گئی. سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں فرمایا گیا اور انسان کی ابتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرایا گیا اور قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی. نیز اس دن اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کا بھی بیان کیا گیا. اس صورت کے آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سرزنش کی گئی اور فرمایا گیا کہ کافر اگر قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو پھر کس کتاب پر ایمان لائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ رب العالمین جل وعلا کی اس عظیم لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید پر ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں. ہمیں اس سے اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ اس کی تلاوت کر کے، تلاوت سن کر اور اس کے مضامین مفاہیم کو جان کر، اس کے احکامات پر عمل کر کے ہم اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے. آج دراصل ٹاپک ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری ہے.
ہمارا ایک بہت اہم فریضہ ہے، وہ فریضہ کہ جس کو مومن اور کافر کے درمیان فرق بھی قرار دیا گیا۔ آج بات ہوگی نماز پر، نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، نماز کی اہمیت پر بات ہوگی، مختلف جہات ڈسکس کی جائیں گی قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ اسے بھی ہم سنیں گے۔ اور ان بیانات کو سن کر قرآن و حدیث میں جو نماز کی اہمیت کا بیان ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، اس امت کے صالحین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، انشاءاللہ وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مبلغین کا تعارف آپ سے کراتا چلوں، ہمارے قریب بالکل موجود ہیں مولانا فیاض احمد اتاری صاحب، ماشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو رہے گی۔ ساتھ ہی جلوہ فرما ہے مولانا ایاز اتاری مدنی، انشاءاللہ آپ بھی زبردست مدنی پھول گفتگو میں جب شامل ہوں گے تو بیان فرمائیں گے۔ اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے بہت پیارے نعت خوان مولانا نور عالم اتاری مدنی صاحب سے بھی ہم گفتگو کا کچھ نہ کچھ حصہ لیں، کچھ بات چیت ان سے بھی کریں، اور انشاءاللہ کلام بھی نور عالم بھائی میرے سنائیں گے بھی بلا تاخیر۔ انشاءاللہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نور عالم بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کو کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کو کیا دیکھے، کون نظروں پچھڑے دیکھ کے تلوا تیرا کا، کون نظروں پچھڑے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پرے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم
سی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی سی کرے چارہ سازی زیارت کسی سی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ ہوتی کسی کو نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو ہے جتنی خدا کو ہے جتنی محبت کسی سی خدا کو ہے جتنی محبت کسی سی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی سی کرے چارہ سازی زیارت کسی سی کرے چارہ سازی زیارت کسی سی ہمیں حشر آسی مزے لے رہے ہیں دمے حشر آسی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم رہے دل میں ہر دم رہے دل میں ہر دم محبت کسی سی رہے دل میں ہر دم محبت کسی سی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی سی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی سی ہمیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری خاطر ہماری خاطر شفاعت کسی ہماری خاطر
شفاعت کسی کی پتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کے ہو جائے راضی طبیعت کسی کرے چارہ سازی کرے چارہ سازی زیارت کسی خدا سے دعا ہے کہ ہم گام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہم گام رخصت زبان حسن پر ہماری زبان پر ہو کسی کی زبان حسن پر ہو امید حق کسی کی زبان حسن پر ہو امید حق کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد زمن شان شیخ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سلسلے میں شامل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج عنوان ہے، آج ٹاپک ہے، آج موضوع ہے ہماری گفتگو کا نماز، جو کہ دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے مختلف مثالیں پیش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو باقی رکھنے کا، یاد کے کیے جانے کا اسے ذکر فرمایا گیا۔ رب العالمین جل وعلا نے نماز کو فرض فرمایا تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا کر نمازوں کا یہ تحفہ عطا فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو اسے تحفہ سمجھ کر خوشی کرتے ہیں تو وہ خوش بھی رہتے ہیں، ان کو نماز سکون بھی دیتی ہے، قرار بھی دیتی ہے، اور جو بوجھ سمجھ کر اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اتار ہی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال نماز پڑھنا ایک ذمہ داری ضرور ہے، لیکن اس کو رغبت اور محبت کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کے کرنے سے بھی انسان کو سکون ملے گا، اس کی ادائیگی دل کو قرار پہنچائے گی۔ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، کیا کیا اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، آئیے نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور پہلی جو بات ہے، حج کا آغاز اس کا ہم کرنا چاہ رہے ہیں مولانا فیاض احمد اتاری مدنی صاحب سے۔ کیا فرمائیں گے نماز کی اہمیت کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور نماز اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرض ہے اور اس قدر اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے خاص اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج پر بلا کر اور حضور علیہ السلام کو اپنی دیدار سے مشرف فرما کر اللہ رب العالمین نے یہ فرض امت کو بطور تحفہ عطا فرمایا۔ اور نماز کے بارے میں نماز کی کئی حکمتیں ہیں کہ نماز کے فرض ہونے کا اصل سبب اور ریزن کیا ہے، تو اصل وجہ تو وہی ہے کہ یہ حکم ربانی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے
جیسے آپ نے فرمایا کہ ذمہ داری ایک، اور علماء نے جو اس کی حکمتیں اور اسرار اور رموز جو بیان فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسا فرض ہے کہ ملائکہ جو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، اچھا یہاں تک کہ شجر حجر پرندے، تمام مخلوقات کی جو عبادات ہیں ان تمام عبادات کا مجموعہ اللہ رب العالمین نے نماز میں جمع کر کے امت مسلمہ کو ایک تحفہ عطا فرمایا. اور جب ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت آئے گی تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کے قیام کی طرف بھی جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی ہم سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی قد افلح المؤمنون والی شان انشاءاللہ نصیب ہوگی. بندہ جب اپنے سر کو بندگی کے لیے رب العالمین جل وعلا کے حضور خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا فرماتا ہے، اسے ترقی دینا پھر یہ رب العالمین جل وعلا کا کام ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی نماز کو جو اہمیت دیتا ہے اس کی اہمیت خود بڑھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس راز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم بہت سی باتیں نا اپنے بچپن سے سن لیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں سے بالخصوص مدنی چینل نشر کیا جا رہا ہے آپ کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم یہاں مسجدوں سے بچپن میں ہی آوازیں سنتے ہیں، صدائیں سنتے ہیں، اور دین کی دعوت دینے والے، نماز فجر کے لیے جگانے والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو لائنیں وہ ہیں جو شاید پاکستان میں رہنے والوں نے تو تقریباً سنی ہی ہوں گی، بچپن میں ہی سن لی ہوں گی، یا یوں کہا جائے کہ مسلمان کے بچے کو جب نماز اس سے ڈسکس کی جاتی ہے تو یہ احادیث بیان کی جاتی ہے. لیکن اس بات کو جو ہماری زندگی میں اہمیت کی قابل بات ہے، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، ہم بڑے ہوتے ہوتے کیوں بھول جاتے ہیں؟ یعنی اس عمر میں ہمیں یاد ہے جس عمر میں نماز ہم پر فرض نہیں ہے، بتانے والوں نے بتا دی، سکھانے والوں نے سکھا دی، یاد کرانے والوں نے یاد کرا دی، لیکن جب یہ فرض ہو گئی تو پھر مسجد کی طرف کم آ رہے ہیں. یعنی پرسنٹیج اگر نکالی جائے تو بہت تھوڑی بنے گی جو نمازیوں کی ہے، اکثریت نماز سے غافل ہے، جبکہ یہ بات سننے والے تو بڑی تعداد ہے. کیا کہیں گے ایس بھائی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خالد بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت ہونا دل کے اندر تو پھر رغبت اس کی طرف بڑھتی ہے، لیکن جب ہمارے دل سے اس کی اہمیت ہی مٹ جائے یا اس کی فضیلتیں ہمارے سامنے نہ ہو، یا نماز پڑھنے والوں کو جو شان اللہ نے عطا کی ہیں جب ہم اس سے بے خبر ہوں، تو جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے بس وہی چمکتی دمکتی رہی ہوتی ہے، تو پھر ہماری توجہ اسی طرف بڑھ جاتی ہے، ہماری رغبت اسی طرف ہو جاتی ہے. صحیح. آپ اندازہ لگائیں نماز کتنی اس کی اہمیت ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک اسلام کی جو نشانی ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنا. اچھا آپ دیکھیں دیگر عبادات بھی فرض ہیں، مگر وہ یہ ہے کہ سال میں کسی موقع پر فرض ہوتی ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوگی لیکن وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے. رمضان المبارک کے روزے ہیں، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان آتا ہے تو ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. حج بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں صرف نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سال کے ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہم پر فرض کر دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اس کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ لوقتہا، فرمایا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ دیکھیں یہ وہ فرض ہے جو کسی صورت کے اندر بھی خالد بھائی معاف نہیں ہے. امیر ہو، غریب ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، محکوم ہو، حاکم ہو، کسی بھی حالت میں ہو، امن کی حالت میں ہو، خوف کی حالت میں ہو، نماز ایک ایسا فرض ہے کہ جو ہم پر فرض ہے. اچھا ہم اپنے باپ داداؤں کی وصیت کو تو یاد رکھتے ہیں خالد بھائی، صحیح، بھلے وہ قابل عمل ہو یا نہ ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ایک وصیت تھی ہمارے لیے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کی بار بار تاکید فرما رہے تھے وہ نماز ہی ہے. بار بار تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاکید فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری الفاظ زبان پر جو جاری تھے وہ یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس کی طرف آیا جائے. آپ دیکھیں تھوڑی سی کوشش ہے خالد بھائی، تھوڑی سی کوشش ہے، انسان جب اس طرف آتا ہے تو اس کو ڈھیر و اجر و ثواب ملتا ہے. آپ قرآن کریم کے اکارڈنگ دیکھیں تو جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے. واہ واہ. آپ اندازہ لگائیں یہ جو فردوس ہے، جنت فردوس ہے، ہمارے ہاں آج میراث پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، ہمیں دنیاوی میراث ملے نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں میراث عطا کر رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کو جو میراث مل رہی ہے، اس کا وعدہ پورا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے. اور یہ جنت فردوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا مانگا کرو. باقاعدہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحیح کہ ہم اس کی دعا مانگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ان 100 درجات میں سے ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. فرمایا کہ ان میں جو سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے وہ جنت فردوس ہے، جو درمیانی جنت ہے. اس سے اوپر عرش ہے اور جنت کی نہریں نکل رہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جب کبھی دعا مانگا کرو تو جنت فردوس مانگا کرو. آپ دیکھیں کہ جب نماز کی اہمیت دل میں اجاگر ہو جائے اور یہ فضیلتیں ہمارے سامنے ہوں تو آپ دیکھیے اس میراث کو پانے کی طرف رغبت نہیں بڑھے گی. ہمارے ہاں لوگ پریشان ہیں، کوئی تنگی کا شکار ہے، کوئی معاشی بدحالیوں کا شکار ہے، ہر شخص شکایت کرتا پھر رہا ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس کی شکایت کر رہا ہے، بے روزگاری ہے اس کی شکایت کر رہا ہے، تو کسی کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی ہے. سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز. ویسے بہت سی برکتیں ایاز بھائی، ماشاءاللہ اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، لیکن میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ بہت سی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک کمی جو مختصر سی رہ جاتی ہے نا وہ یہ رہ جاتی ہے کہ ہم ان برکتوں کو کنیکٹ نہیں کر پاتے کہ کون سی چیز کس بات کی برکت ہے، کس کی برکت سے کیا کام ہمارا بن گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اچھا بھلا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن اس کو خراش نہیں آتی. گاڑی کو دیکھے تو لگتا ہے یار تباہ ہو گئی، تو اس پہ جو سوار ہوگا یا جو چلا رہا ہوگا ڈرائیور ہوگا اس کا وہ تو مر گیا ہوگا، لیکن بندہ جو ہے وہ اتر کے سیدھا کھڑا ہوتا ہے. پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں یار کوئی دعا کام آ گئی، صحیح، کوئی نیکی کام آ گئی، کوئی گھر سے لگتا ہے صدقہ کر کے چلا تھا کام آ گیا. اب جو کیمرے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جناب جب سے کیمرہ ہوا تب سے برکت بند ہو گئی، لیکن برکت کنیکٹ نہیں کر پا رہے آپ آج بھی کہ کیا چیز کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے، کس کو رزق کیسے مل رہا ہے. قرآنی آیات کو پڑھیں نا تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یعنی اس آیت کی مختصر تفاسیر بھی دیکھی جائے تو یہ ترجمہ بالکل درست بنتا ہے. اور ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایک تو مشکلات سے نکلنے کی اس کو جگہ مل جائے گی کہ کہاں سے نکلنا ہے، راستہ نکل آئے گا اس کے لیے. اور دوسرا ارشاد فرمایا اللہ کریم اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہ مل رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہوتا ہے ہمیں. بس بات وہ ہے کہ بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، مانگے سے جو ملے اسے کسے فہم اس قدر کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطائیں فرما ہی رہا ہے، نوازشات فرما ہی رہا ہے، اور یہ شکر ہے کہ اس نے یہ کنیکٹ کرنا ہماری ذمہ داریوں میں نہیں لگایا کہ تم حساب کرتے رہو کہ کیا چیز کس کی وجہ سے ملی ہے، کیا چیز کس کی وجہ سے ملی ہے. ملتا جا رہا ہے، عنایتیں ہو رہی ہیں، رحمتیں ہو رہی ہیں، مشکلیں ٹل رہی ہیں. اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا میں تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اب یہ بس چند دن کے مہمان ہیں. پھر کیا ہوا؟ وہ چند دن گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے، بندہ چل رہا ہے، ڈاکٹر کا علم وہیں رہ گیا ہے،
پتہ نہیں کس کی دعائیں کام آ گئی. اب آپ کنیکٹ کرتے پھریں اس کو کہ کہاں سے جوڑیں گے, کس وجہ سے یہ برکت ظاہر ہوئی ہے. تو جو لوگ یوں کنیکشن کی طرف بڑھے ہیں وہ پھر برکت سے, روحانیت سے محروم ہو گئے. کیا کہیں گے مہروز بھائی؟ خالد بھائی آپ ماشاءاللہ آپ کی اور ایاز بھائی کی گفتگو اور نماز کی برکت ہے, اور اس سے کس کو انکار ہوگا؟ جی, ایون جو نہیں پڑھتا اس کو بھی انکار نہیں ہے. اگر ضمیر زندہ ہے اور توفیق الہی ہے. آپ دونوں گفتگو فرما رہے تھے اور میں نے آپ کی گفتگو کے برعکس سوچ رہا تھا. اچھا زندہ باد. سلائڈلی کہ یہ برکتیں تو ہیں کہ درہم و دینار بھی مل رہے ہیں, دنیا کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں, سہولتیں بھی مل رہی ہیں, عافیتیں بھی مل رہی ہیں. یہ خالد بھائی بعض جگہیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ خود وہ کام نعمت ہوتے ہیں. اصل میں آپ گفتگو کر رہے تھے نا تو مجھے یاد آیا حج کے دنوں میں نا ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, تو میں نے اشارہ کیا, دور تھے, اشارہ کیا, شاید سلام بھی کیا ہو, تھے دور فاصلے پہ, تو کراچی کے تھے, تو وہ رواں دواں ہوگا کہیں ملاقات نہیں ہو سکی. 2 دفعہ ملاقات ہوئی ان سے ایسے ہی دور دور سے. تو جب کراچی آ گئے تو میں نے ان سے ملاقات کی, حج کر کر آئے تھے, مبارکباد بھی دی, میں نے شکوہ بھی کیا, اللہ حضرت آپ وہاں ملے نہیں. کہا ارے مہروز بھائی بس پوچھے نہیں, بس پہنچ گئے تھے ہم تو بس. مطلب تو بتانے لگے کہ بہت مہنگا جو ہے, یعنی کافی زیادہ خرچہ ہوا, روٹین سے زیادہ خرچہ ہوا میرا. صحیح. اور مجھے نہ ہوٹل ملا, نہ رہائش ملی, اور نہ کھانا ملا, نہ کنوینس ملی. تو میں نے گویا کہ تعزیت والا انداز اپنایا. اوہو آپ کے ساتھ, تو کہنے نہیں وہاں پہنچ گئے یہی کرم, وہاں پہنچ گئے نا, حج ہو گیا, بس یہی کرم. تو بعض کاموں کا ہو جانا یہ خود ایک نعمت ہوتا ہے. ہم بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم کوئی بہت اعلیٰ مخلوق ہیں, ہم حضرت ماں بدولت کچھ ہیں کہ ہم رب کی عبادت کرنے جا رہے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے, ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے. کہنے والوں نے کہا, صوفیوں نے کہا کہ تمہاری کیا اوقات ہے تم نماز نہ پڑھو, تم سے توفیق ہی چھین لی گئی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ہمیں ناپسند ہوتا ہے, ہم اسے اپنی محفل میں پسند نہیں کرتے, اس کا ذکر پسند نہیں کرتے, قطع نظر اس کے کہ وہ پسندیدگی ناپسندیدگی ہے کیوں, لیکن ہمارا مزاج یہ ہے. تو نماز کی توفیق مل جانا, اور ایسے میں وہ بندہ بولے کہ میں تو ان کے گھر جاتا ہی نہیں, حالانکہ حال یہ ہے کہ میں بلاتا ہی نہیں. ہاں حال یہی ہے, میں جھوٹے بلاؤں تو وہ دوڑا چلا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کنیکٹ کر رہے ہیں, اور برکتیں یہ ساری ہیں. یعنی وہ برکتیں نماز کی جو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں, پابندی سے پڑھتے ہیں, طریقے سے پڑھتے ہیں, ان سے پوچھیں تو وہ تو نہال کر دیں گے آپ کو برکتیں بتا کے. ایسا وہ برکتیں نہیں جو قرآن نے بیان کی اور حدیث نے بیان کی, وہ برکتیں بیان کریں گے جو ان کے ساتھ ہوئیں. جی ان کے ساتھ ہوئیں. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نماز کی توفیق مل جانا, کیا بات, یہ کم برکت ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. میں مثال دیتا ہوں, ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے چن لیے گئے. سبحان اللہ, ہم 5 افراد ہیں. میں ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں کہ ہمیں ابھی لیٹر آ جائے کہ جی آپ سب کی فلاں بہت بڑے عالم دین سے ملاقات ہے, تو آپ بتائیں یہ ان کی سعادت مندی ہے کہ ہماری سعادت مندی؟ ہماری سعادت مندی. اور کتنی جگہوں کو ہم اسکیپ کر کے بعض اوقات جا رہے ہوتے ہیں ترجیحی بنیاد پہ کہ نہیں وہاں جانا ضروری ہے بھائی, وہاں روز تھوڑی. مثال کے طور پر امیر اہل سنت ملاقات کے لیے بلا لیں تو ہم سارے کام ایک طرف کر کے امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ غیر ہے, یہ غیر مترکبہ ترکیب ہے, یہ ایسی ایک چیز ہے کہ جو روز روز نہیں ملتی, تو ہمیں انوائٹ کیا ہے تو اب اس موقع کو ضائع نہیں کر. تو نماز کو اس انداز پہ ذرا لیجئے, یہ ہم نے پتہ نہیں سودے بازی شروع کر دیے. نعمتیں ملیں گی, دیکھیں ملیں گی, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن ارے بھائی کچھ بھی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں کوئی درہم و دینار نہیں مل رہا, کوئی آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا, کوئی کچھ نہیں مل رہا, لیکن تمہارا دل رب کے نام سے چمک رہا ہے, تمہاری جبیں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہی ہے. مطلب یہ توفیق کیا کم ہے. یعنی ہم تو ان کے پیروکار ہیں نا کہ جن کو دشمنوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہا تو انہوں نے اجازت لی تو 2 رکعتوں کی لی کہ مجھے میرے رب کی 2 رکعتیں پڑھنے دو, جانے سے پہلے میں 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اور پھر جب 2 رکعتیں پڑھ لی تو پوچھا اور کوئی خواہش؟ کہا خواہش تو اب بھی یہی ہے کہ 2 رکعتیں مزید پڑھوں, لیکن ڈر یہ ہے کہ تم سمجھو گے کہ میں شہادت سے بھاگ رہا ہوں. تو ہم تو ان کے ہیں. ایک دیکھیں بات ہے نا, ایک ہے شریعت کی بات اور وہی
اوپر ہے وہی اوپر ہے. شریعت کی بات جو ہے اس سے بڑھ کر کون سی بات ہوگی؟ جو قرآن نے بیان کر دیا, جو حدیث نے بیان کر دیا, اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ آپ فرما رہے تھے, میں سن رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ ایاز بھائی نے بھی اس بات کو کہا کہ اسلام کے فرائض میں سے, بنیادوں میں سے پہلا اور بڑا بنیادی فرض ہے. تو ایک ہے فرض شریعت اور ایک ہے فرض محبت. یقیناً فرض شریعت فائق ہے, اور یہ جو فرض محبت میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی معاذ اللہ شریعت سے الگ بات نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ میں مجبور ہو کر نہ پڑھوں نماز. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, صحیح, میں شوق سے نماز پڑھوں. میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا, تو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. خواب جو ہیں یہ مبشرات میں سے شمار کیا گیا. حدیث پاک میں, صحیح حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا اختتام ہو گیا, نبوت ختم ہو گئی میرے اوپر یعنی, اور مبشرات ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا انسان اپنے بارے میں یا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھے. تو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. تو انہوں نے 5 ریزن بیان کرے, میری مغفرت کی 5 وجوہات. اس میں سے ایک ریزن جو انہوں نے بیان کیا نا خالد بھائی جی, وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو شوق کے ساتھ میری بارگاہ میں طویل قیام کرتا تھا. سبحان اللہ, شوق کے ساتھ طویل قیام. تو جب میں نے غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو طویل قیام ہے نا, کہ نماز میں کھڑا ہوا بندہ تلاوت کیے جا رہا ہے, رکوع میں گیا ہے تو تسبیحات پڑھے جا رہا ہے, یہ انفرادی نماز کی بات ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے. سجدے میں گیا ہے تو تسبیحات 3 کے بجائے 5 بار, 7 بار, 11 بار, 9 بار پڑھ رہا ہے. تو یہ نا بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا خالد بھائی. ایسا ہی لقائے یار اور دیدار یار سے دل بھرتا کب ہے. تو نماز جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو, ہمیں اپنی قوم کو اور ہمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے, اور خود بھی ریئلائز ہونے کی ضرورت ہے. میں جو یہاں گفتگو کر رہا ہوں میں تو سب سے پہلے اس کا مخاطب اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہوں, یعنی میں مخاطب بھی ہوں اور مخاطب بھی ہوں کہ نماز شوق, ذوق, محبت کے ساتھ پڑھی جائے. اور یہ یاد رکھا جائے البتہ کہ یہ ذوق, شوق, محبت, اور جو میں نے بات کہی پیچھے بھی, یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے, اگر نہیں پڑھی تو پھر آپ ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. جان بوجھ کے نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے, تو آپ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور دل نہ لگنا, مشکلات پیش آنا ہے, یہی ہے سب. بالخصوص جتنے آپ مصروف شہروں میں چلتے چلے جائیں اتنا زیادہ شاید مشکل ہو. لیکن کمال تو یہی ہے نا بندے کا کہ اپنی ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں, رب سے ملاقات کا وقت ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں تو بھی, آپ بیمار ہیں تو بھی, آپ جوان ہیں تو بھی, آپ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ گئے, بڑھاپے میں داخل ہو گئے تو بھی, قبر میں جانے کو گویا کہ ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں تو بھی, آپ سردی میں ہیں یا گرمی میں ہیں, آپ آسانی میں ہیں, فراقی میں ہیں, آپ مالداری میں ہیں, آپ تنگی میں ہیں, آپ شادی شدہ ہیں, آپ غیر شادی شدہ ہیں. صحیح. تو جو بھی کنڈیشنز کسی کی بن سکتی ہیں, نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. پرابلم ہمارا کیا ہے کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, بیمار ہوئے, ڈاکٹر سے دوائی لی. میں ساری گفتگو یوں کر رہا ہوں کہ آپ پہلے بھی کر چکے, آگے بھی کرنی ہے اس کے علاوہ کی گفتگو. صحیح, ارشاد. تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے دوا لی, ایک خوراک کھائی, فرق نہیں پڑ رہا, ڈاکٹر چینج, دوسرے ڈاکٹر کے پاس, تیسرے ڈاکٹر کے پاس. تو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے تو جو کماؤ پوت قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, جنہیں کسٹمر چاہیے ہوتے ہیں, پیشنٹ نہیں, کسٹمرز چاہیے ہوتے ہیں, وہ اپنے پیشنٹس کو کسٹمر کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کیا دوائیں دے دی تھی, اس سے کیا فائدہ ہونا ہے, تمہیں میرے پاس ہی آنا چاہیے تھا. لیکن بعض ہوتے ہیں خدا ترس ڈاکٹر, وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تشخیص صحیح کی ہے, دوا بھی صحیح دی ہے, لیکن ٹک کے 3 دن کھاؤ, تو یہ کورس ہے 7 دن کا کرو تو پھر رزلٹ آئے گا, پھر اس سے فائدہ نہ ہو تو دیکھا جائے گا. تو ہم نماز ابھی شروع کرتے اور ہم کہتے ہیں ابھی من و سلوہ نازل ہونا شروع ہو جائے.
تو بھائی اتنے دن سے تم بھاگے ہوئے تھے, تمہارے اوپر پتھر نہیں برسے, ابھی تم آئے ہو اور تم من و سلوہ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہو, تو ذرا ہوش کے ناخن لے, ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور متواتر حاضر ہوں. کیا بات. اپنوں سے نا, اپنوں سے. میں نے ہاسپٹل میں ایک سین دیکھا خالد بھائی, ایک شخص کو نا اس کی والدہ نے تھپڑ مارا, اور ایک نہیں لگاتار تھپڑ مارا. بیمار تھیں والدہ اس کی, ضعیف تھیں اور کچھ کھا نہیں رہی تھی, ڈاکٹر نے کہا تھا انہیں کھلاؤ, تو وہ نا تھوڑی ضد کر رہا تھا, زبردستی کر رہا تھا, اور والدہ نہیں کھانا چاہ رہی تھی. تو اس کی والدہ نے نا, یعنی بیڈ پہ تھی والدہ, وہ چمچے سے سوپ وغیرہ ٹائپ کی کوئی چیز دے رہا تھا, تو اس کی والدہ نے اسے مارا. وہ ہنس رہا, مسکرا رہا, ارے امی بس 2 چمچہ, امی بس 1 چمچ, یوں کر کے نا لگا ہوا. تو مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے وفاداری, یہ ہے وفاداری اور یہ ہے تعلق داری, کہ یہ جانتا ہے کہ میری ماں تو جو بھی کر رہی ہے, لیکن ادھر میرا کیا کام بنتا ہے. کیا بات. تو میرا کام تو یہی بنتا ہے, میرا کام تو یہی بنتا ہے. دیکھیں نا, ساسوں کی شکایت آتی ہے, صحیح رشتہ مدر ان لا, ان کی شکایت آتی ہے کہ بہت زیادتی کرتی ہیں, جب دیکھو سناتی رہتی ہیں, آتی ہے. کبھی ماں کی شکایت آئی ہے؟ عمومی طور پر والدہ کی شکایت نہیں آتی. بیٹی کو بیٹے کو جب والدہ سنا رہی ہوتی ہے, وہ بھی دل بھر کے ہی سناتی ہیں ہمارے معاشرے میں, تو وہ بھی جب سناتی ہے تو ذرا اچھے طریقے سے, جسے کہتے ہیں نا وہ, یوں کہا جائے کہ والدہ جو ہے وہ سناتے وقت بیٹی اور بہو میں امتیاز نہیں کرتی, بہو یا بیٹی سنتے وقت امتیاز کر لیتی ہے کہ یہ ماں کی طرف سے ہے تو قابل ایک اور فرق بھی ہوتا ہے, ساس کو پتہ نہیں ہوتا اس کو کون سے جملے چبھیں گے, وہ تو اندھی میں جملے کہہ رہی ہوتی ہے, لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے میری بیٹی کو کون سے جملے چبھیں گے, تو وہ جملے وہی کہہ رہی ہوتی ہے جو چبھیں گے. لیکن بیٹی کیا کرے, برداشت کرتی. اچھا ایسے ہی دوسرے سائڈ پہ دیکھیں, بیٹی نے کچھ کہہ دیا اماں کو, تو اماں دوسرے ٹائم لاڈ اٹھا رہی ہوں گی. بہو نے کہہ دیا تو پھر دل میں بات بیٹھ جائے گی, اب ساری زندگی نہیں نکلے گی. میں نہیں بھول سکتی وہ بات. یہ معاشرے میں ہم نے سنا ہے کہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ وفاداری کا ہونا چاہیے, وہ تجارت کا نہیں ہونا چاہیے. سب سے دنیا میں تجارت کا تعلق ہے. خالد بھائی سے جب ملوں گا, جب خالد بھائی میری آئیں گے, ایاز بھائی نے اتنے کا لفافہ دیا تھا, میں اتنے کا دوں گا. صحیح ہے, ایون میت میں جو آیا تھا اسی کا میت میں جاؤں گا. سب سے تجارتی تعلق ہے. ارے بھائی اللہ اس کے رسول سے تو غیر تجارتی تعلق رکھو. یہ الگ بات ہے کہ ان سے جب تعلق رکھو گے نا, یہ بغیر تجارت کے تمہیں اتنا دیں گے کہ بے نیاز کر دیں گے. واہ, اس در پہ آؤ تو ہمیں میرا خیال ہے اس طرف بھی جانا چاہیے. اور ہم ہیں کیا, ہماری حقیقت کیا. جب وہ خریدار ہو تو پھر جنت کے بدلے میں خریدتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, تو وہی بنانے والا ہے, وہی ہمیں انمول کرنے والا ہے. کے بدلے خریدا ہے. اللہ اکبر, جنت کے بدلے. اپنی والدہ سے پوچھیں, آپ کے بدلے 1 کلو دہی نہیں آئے گا. یا اللہ پاک, اللہ کرم کرے. کہ دہی والے سے جا کے پوچھو نا, میں ہوں, 1 کلو دہی دے دو, وہ کہے گا جا بھائی اپنا کام کر. کون میں, آپ کا کیا کروں گا, میرے کس کام کے تم. اللہ کریم رحمت کی نظر کرے. مدری چینل کے ناظرین, بہرحال کچھ نرم گرم سی بات ہے, کچھ دل لگی کی بات ہے, لیکن یہ درد دل کے ساتھ پہنچانے کی ایک کوشش ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے کیسا ہونا چاہیے, ہم ذرا اس پر غور کر لیں. محبت بھرا تعلق. دیکھیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. تو اس میں پتہ ہے کیا ریزن ارشاد فرمایا, حالانکہ اللہ نے حکم دے دیا تو بندہ کرے, لیکن ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اپنے رب کی عبادت کرو, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم تھے کیا, بس یہ پیدا ہونا ہی نا, میرے پاس یہ ہے, یہ ملے گا تو یہ کروں گا, یہ تو کنڈیشن لگانے والے ہم کوئی ہے ہی نہیں. ہمیں تو وجود اسی کا دیا ہوا ہے, اور وہ فرما رہا عبادت کرو تو کرنی بنتی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا تمہیں بھی پیدا کیا ہے, تم جو پیدا ہونے کے قابل ہوئے, جن کے سبب سے دنیا میں آئے, تم سے ان پہلوں کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا تھا. وہ بھی کوئی زمین پھاڑ کر نہیں نکلے, اور اگر زمین پھاڑ کر نکلتے تو بھی ہم ہی نکالتے. یہ قرآن مجید کا جملہ تخلیق پہ اتراتا ہے. نیچرلی انسان اپنی تخلیق پہ اتراتا ہے. میرا جسم ایسا, میری ناک ایسی, میرے کان ایسے, میری آنکھیں ایسی, میری زبان ایسے, میرے ہونٹ ایسے, میری پیشانی ایسی, میری رنگت ایسی, میری باڈی ایسی. تو فرمایا الذی خلقک فسواک, رب ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے.
تو ما غرک بربک الکریم، ہائے ہائے ہائے۔ تمہیں تمہارے کرم والے رب سے کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ تمہارے پاس تمہارا اپنا ہے کیا؟ سب کچھ عطائی ہے، رب کا دیا ہوا ہے، تم چاہ کر بھی یہ کسب نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ یہ اس نے عطا فرمایا۔ دنیا میں بھی آئے تو رب کی مرضی سے آئے، ہاں، اور جائیں گے بھی تو رب کی مرضی سے جائیں گے۔ اور درمیان کا جو پیریڈ ہے ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے گزاریں۔ ہاں، میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں جو بات آپ نے فرمائی زندہ باد۔ کہ نماز کو محبت کی بنیاد پر لیں، ہاں، کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت اپنے گھر میں بلا رہا ہے تو یہ اس کے محبت کی دلیل ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت فرماتا ہے، صحیح۔ اور جب رب محبت فرماتا ہے تو پھر ہم محبت کے بدلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور ترجیحی بنیادوں پر لیں۔ کچھ دن قبل میری حرمین تجبین میں حاضری تھی، تو میں یہ امیجن کر رہا تھا کہ وہاں پر ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قرآن مجید کی آیت ہے، بیت اللہ آپ کے سامنے، اور آپ وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اس بیت والے، اس گھر والے رب کی عبادت کریں۔ مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں، ہم اس چیز کی زیارت کر رہے ہیں جو ہمارے رب نے جن کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ تو نماز میں بھی آپ یہ تصور کریں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم شریف میں کہ ہمارے زمانے میں نماز کی اتنی اہمیت تھی اور لوگ اس قدر اس کو ترجیحی بنیادوں پر لیتے تھے کہ اگر کوئی لوہار ہے، اذان ہوئی تو وہ ہتھوڑے کو چھوڑ دیتا تھا، کوئی موچی ہے تو وہ دوبارہ سوئی جوتے میں داخل ہی نہیں کرتا نماز اور اذان کی خاطر۔ اور فرمایا کہ بصرہ میں ایسا تھا کہ گھروں سے، کیمیہ سعادت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھروں سے ذکر اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں اور لوگ اذانیں، نمازیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک عالم نے جو ہے ریاکاری کی باریکیوں پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو غور کریں کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، لوگوں نے ریا کے ڈر سے ذرا اپنی آوازیں کم کر دیں۔ تو پھر لوگ کہنے لگے کہ ان عالم صاحب کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے ریاکاری پر رسالہ لکھ دیا، یعنی کہ لوگوں میں اس قدر جوش اور ولولہ ہوتا تھا ذکر اللہ کے لیے، عبادت کے لیے، کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کیفیت برقرار رہے اور یہ کیفیت اس طرح برقرار رہے کہ ہم ذکر اللہ بھی کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں۔ تو جب ہم نماز کو محبت کی بنیاد پر، اور اس کو صرف جان چھڑا کر ہم یہ کام نہیں کریں کہ فرض ہے تو بس جان چھڑا کے نکل جائیں معاذ اللہ مسجد سے، بلکہ اللہ و رسول کا حکم ہے، یعنی نماز پڑھنے جائے تو یہ کہہ کر نہیں جائے بھائی بوجھ ہے جو اتارنے جا رہا ہوں، جی، بلکہ شوق ہے اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ ناظرین کی کالز ہیں، آئیے کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے، اور بہت جاندار قسم کا ماشاءاللہ آج موضوع آپ نے سلیکٹ کیا ہے، نماز۔ اور میری درخواست ہے کہ اس طرح جو ہے نا یہ جو تعمیری قسم کے یہ پروگرام تو ماشاءاللہ سارے آپ کے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آج ماشاءاللہ نماز جو روح ایمان ہے وہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس طرح کے، کبھی عشر، کبھی زکوٰۃ، کبھی صدقات، کبھی حج، یعنی اس قسم کے جو ہے نا پروگرام وہ آپ ضرور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پر ضرور نشر کیا کریں۔ یہ نعت سنا دیں کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حوصلہ افزائی کا بھی بہت شکریہ جناب، اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے، اسی لیے ہم آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ ٹاپک خود بھی ریکمنڈ کریں کہ یہ ٹاپک لے لیا جائے، ہم انشاءاللہ اس کو کنسیڈر کریں گے اور اپنے موضوع کا حصہ بنائیں گے، اسے بھی اپنی رائے سے بھی نواز دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد صادق ہے، یہ نعت سنا دے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت دے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے۔ نور علم اتاری بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے، بہار جہاں فضا تم ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، آج کا موضوع بہت اچھا لیا ہے، مبلغین کی گفتگو سن کر نماز سے محبت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک مبلغین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے،
سرگودا سے یہ میسج ہے. اچھا جی، سلسلہ قرآن صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا ٹاپک بہت اہم ہے. اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ مناجات یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو سنا دے، اور اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، آمین. اچھا جی، کلام سننا ہے مدینہ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلام سنا دیجئے. صدقہ حسن حسین کا دے کر دو مالا مال. محمد نواز تاری صاحب نے میسج کیا ہے. اچھا جی، یہاں ایک اور میسج ہے جس میں چک نمبر 90 موڑ سے ہوں، اور خالد بھائی نماز کے جسمانی فوائد کیا کیا ہے. نماز کے جسمانی فوائد کیا کیا ہے، اس حوالے سے نگرانی شورا کا ویڈیو پیکیج دیکھتے ہیں. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو مزید سلسلے میں شامل کریں گے. ابھی آئیے نگرانی شورا کا ویڈیو پیکیج نماز کے جسمانی فوائد. اس وقت ہمارا جو سونا ہے وہ بیڈ پر ہے، پلنگ ہوتے ہیں، تو پلنگ پر ہم بیٹھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں لٹک رہے ہوتے ہیں، جیسے کرسی پہ جس پہ بیٹھا ہوا ہوں. اب یہ ہو گیا ہے زیادہ تر کہ گھروں میں کوموڈ کا یوز ہے نا، کوموڈ یوز کر رہے ہیں، اس میں بھی گھٹنا آپ کا پراپر فولڈ نہیں ہو رہا. اچھا، اب چلتے ہیں، اس کے بعد جب نہ فارغ ہو گئے تو کھانے پینے ناشتے کی طرف جاتے ہیں، تو اس پہ چیئر پہ بیٹھنا ہے، گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا. پھر آپ موٹر سائیکل یا کار پر بیٹھ رہے ہیں، گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا. اچھا، اب آپ آفس چلے گئے تو وہاں بھی چیئر ہے، گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا. ایون کہ سارے پورا دن گزار لینے کے بعد گھر آئے پھر سو گئے، گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا. گھٹنا فولڈ ہوتا آپ کی نماز کے لیے. نماز میں آپ کے گھٹنے فولڈ ہوتے ہیں. جب آپ سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں تو گھٹنا فولڈ ہو رہا ہے، جس کو ہم عموماً تو بعد تحیات کہتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں. تشہد میں بیٹھتے ہیں، جلسہ بھی کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو. تو اب چونکہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، گھٹنا فولڈ نہیں. اچھا، اب چونکہ کوئی سی گیدرنگ میں جانا ہے تو بھی چیئر پر بیٹھنا ہے، تو وہاں بھی گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا. تو جمعے میں جا رہے ہیں تو جمعے میں بھی بیان میں چونکہ بیٹھنے تو گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا. ہمارے گھٹنے فولڈ نہ کرنے کی جو پرسنٹیج ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب جب موقع ملتا ہے گھٹنا فولڈ ہونے کا تو پھر گھٹنا بولتا ہے تو مجھے فولڈ کر کے دکھا. تو ایک تو نماز کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ نماز کا جو پابند ہوگا اس کا گھٹنا، وہ صرف گھٹنا فولڈ نہیں ہوتا. نماز کی پابندی میں آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طور پر موو کر رہا ہوتا ہے. جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے. آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا جو سر ہے وہ چونکہ پیشانی آپ زمین پر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک سجدے میں وہ جو کچھ بلڈ کی طرف سے آپ نے توجہ دلائی، سرکولیشن. جیسے ایک جب سجدہ زمین پہ کرتے ہیں نا، سجدہ واحد پوزیشن ہے جہاں ہارٹ کا لیول دماغ کے لیول سے اوپر ہوتا ہے. دل تو نیچے ہے اور سر اوپر ہے جہاں سرکولیشن جانی ہے. سجدہ واحد پوزیشن ہے جہاں ہارٹ کا لیول اب اوپر ہے اور سر نیچے ہے، تو سرکولیشن امپروو ہو جاتی ہے، خون کا بہاؤ امپروو ہوتا ہے، ریڈیشن نکلنا شروع ہوتی ہیں اس کی، اور یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں تو جو فالج کا مرض، اس طرح کے مرض ہوتے ہیں، الزائمر ڈیزیز، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اب آپ غور کریں کہ اگر ہم اپنے سجدے بڑھا دیتے ہیں، ایک تو فرائض کے سجدے ہیں کرنے ہیں، پھر واجبات کے سجدے ہیں جو جیسے وتر واجب ہے، اس کے علاوہ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، اس کے علاوہ ماشاءاللہ اس وقت ہمیں اللہ کی رحمت سے اوابین کے نوافل کی ترغیب ملی ہے، تہجد کے نوافل کی ترغیب ملی ہوئی ہے، اشراق چاش کے نوافل کی ترغیب ملی. اس طرح اگر ہم دن بھر کی رکعتوں کو اور ان رکعتوں میں آنے والے سجدوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدے سے تو آدمی اگر اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہے تو سجدہ تو کتنی بلندی اور کتنے اس کے درجے بڑھا سکتا ہے، گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے. ساتھ ساتھ جو اس کے جو میڈیکلی بینیفٹ ہیں وہ آپ دیکھیے کہ جب آپ ہاتھ سے جب اٹھتے ہیں سجدے سے تو آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے شولڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں، گھٹنے، آپ کی پاؤں کی انگلیاں سجدے کی حالت میں اور تشہد کی حالت میں آپ کی پاؤں کی انگلیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انگلیوں کو بھی تو یوں سمجھے کہ مومنٹ ملتی ہے. تو یہ ایک نماز کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضمنی فائدے ہیں. نماز تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے اور فرض ادا کرنے کے لیے پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد نصیب ہوں گے. لیکن اللہ پاک
اس کے ذریعے ہمیں دیگر جو فوائد عطا فرماتا ہے اور جو میڈیکلی بھی پروف ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم پابندی کے ساتھ اپنی نمازوں کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں. اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین، نیک اعمال کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں، نماز کی برکتیں ہوں، اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی بھی برکتیں ہمیں ملیں. اچھی اچھی نیتیں نیک عمل سے پہلے کر ہی لینی چاہیے، اور اس کی برکتیں تو جدا گانا ہے. لیکن یہاں میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے نا، اور اس پر احسان کر دیں گے، اس کی نسلوں پر احسان ہو جائے گا اگر ہم کسی کو اپنی نیکی کی دعوت کے ذریعے سے نمازی بنا دیں. یقین کریں نماز اخلاق پر، کردار پر اتنا بہترین اثر چھوڑتی ہے کہ انسان سنور جاتا ہے، سدھر جاتا ہے. جب وہ اچھا بندہ ہوگا، سنورا ہوا، سدھرا ہوا، تو وہ اگلا لائن آف ایکشن اپنی نسل کو جو دے گا نا، وہ بھی رب العالمین کی محبت کا دے گا، وہ بھی اللہ رب العالمین کے حضور اپنے سر کو جھکانے کا دے گا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا. ڈپریشن سے بچاتی ہے نماز، چڑچڑا پن ختم کرتی ہے، مایوسی دور کرتی ہے. جی ہاں، جب بندہ اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے نا رب العالمین جل وعلا کے حضور سجدے میں، تو پھر اس کی وہ پریشانیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ دکھ اس کے دور ہو رہے ہوتے ہیں، جو اس نے سوچے بھی نہیں تھے. راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، کرم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں تو اللہ کریم کا نصیب ہوتا ہے. نفل نمازیں پڑھے، سجدے میں جا کر لمبی دعائیں رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بندہ کر رہا ہو، اور اس شوق کے ساتھ کہ اس موقع پر جو مجھے قرب اللہ کا نصیب ہے نا، یہ پتہ نہیں پھر نصیب ہو نہ ہو، تو لو لگائیں اپنے رب کے ساتھ اور اس کو منائیں، اس کو راضی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی. کالرز کی باتیں بھی شامل کرنی ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. محمد بشیر اطاری یوسی قریشیاں دلے والی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے، بڑا شوق سے دیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ، اللہ پاک برکت دے. کلام سننا ہے جی قصیدہ بردہ شریف، اور کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں پنجاب کے شہر جیلم کے گاؤں بگا سے ذیشان اطاری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں روز دیکھتا ہوں، سنتا ہوں. ماشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. مجھے یہ نہ سنا دیجیے. اے ختم رسول مکی مدنی کو نین میں تم سا کوئی نہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک برکت دے آپ کو. بہاولپور سے میسج ہے، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. ٹھیک ہے جی. مفتی حسان صاحب اور سید عابد شاہ صاحب کو بھی پروگرام میں آنے کی دعوت دیجیے. ٹھیک ہے جی. ٹوبہ کمالیہ سے میسج ہے، اور سب کی بارگاہ میں سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظیم بھائی کو رمضان مبارک سے پہلے پروگرام میں بلوائیے، یہ میسج آیا ہے. اچھا جی. نور عالم بھائی سے کلام سننا ہے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. صفدر اقبال بھائی ہے، صفدر اقبال چشتی بھائی ہے فرام سیدہ شریف. اچھا جی. نور عالم بھائی سے کلام سننا ہے. کون سا جی؟ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. اللہ پاک آپ کو میٹھے مدینے کی با ذوق با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو بھی برکت دے جی. کوٹ سمابا سے عرض گزار ہوں، اور خالد بھائی نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ کلام سنوا دیں، مدینہ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے جی. نورپور سے میسج ہے، اور آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہے، بہت شکریہ. اچھا جی. ہم پوری فیملی دیکھتے ہیں. کلام کون سا سننا ہے آپ نے؟ قربان میں ان کی بخشش کے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ عمر صاحب ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلام سننا ہے. کون سا جی؟ میں تو پنج تن کا غلام ہوں. ٹھیک ہے جی.
نماز کا موضوع بہت 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 زبردست رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے. نور عالم بھائی آخر میں یا شفیع الورا سلام علیک یہ کلام سنائے. اچھا جی، میرا دل اور میری جان مدینے والے. کال کچھ مزید لے لیتے ہیں جی. محمد بلال اطاری میہر ضلع دادو سندھ سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ پریشانی ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک پریشانی دور فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اس کی پابندی خود بھی کریں، اور گھر میں جتنے افراد ہیں جو بالخصوص آپ سے متعلق ہے سبھی کو نماز کی دعوت دیں. اصل میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نا گھر میں فکروں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، ایک اکیلا بندہ جوجھ رہا ہوتا ہے، مختلف الجھنوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، ان کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سارے ہی گھر مل کر وہ اسباب جمع کر رہا ہوتا ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو پریشانی کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. مثال کے طور پر میں صرف جو آپ نے کال کی یہ آپ سے بات نہیں کر رہے، ایک جنرل ڈسکشن ہے، اور یوں سمجھے کہ یہ معاشرے کی شاید ایک قابل قبول نہیں لیکن بہرحال ایک کامن بات ہے. یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کیا کہ ہم موبائل اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں وہ برکت کا سبب ہے کہ بے برکتی کا سبب ہے. غور کر لیا جائے. گھر میں اگر ناچ گانے کا، فلمیں ڈرامے کا ماحول بنا ہوا ہے اور ہم دلچسپی لے لے کر فلموں کے موضوعات پر، ڈراموں کے موضوعات پر اگر بات چیت کرتے ہیں، اسٹوریز سنتے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اسکرین کے ذریعے سے ہی اجتماعی طور پر گناہوں میں شریک ہے، تو پھر بتائیے کہ پریشانی بڑھنے کی ہے کہ ختم ہونے کی ہے. تو کچھ وہ پریشانیاں ہیں جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کی ہوئی ہیں. جو جھگڑا شاید ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوتا، وہ جھگڑا اس لیے ہو گیا کیونکہ ڈرامے میں وہ دکھا دیا گیا تھا. جو ایک مظلوم کردار تھا وہ گھر میں ایک فرد بن گیا، جو ظالم تھا وہ دوسرے کو کنسیڈر کر لیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے سب محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ رہے تھے. یہ کیا ہوا کہ وہ شاعر نے تو کہا یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، ابھی تو بھرا گھر تباہ ہو گیا. اللہ. لوگ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری داستانیں ہیں اس کے پیچھے. لوگ ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا بات ہوئی، کس طور ہوئی، اخبار سے لوگوں نے جانا. پھر بہرحال یہاں تک مراحل پہنچتے ہیں. کالز وسیع دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائیاں چھوڑنے والا بنائے اور نیکیوں کو اپنانے کی توفیق دے. کالز دیجیے جناب. نور عالم مدنی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں رمضان کے اوپر جو کلام ہے. آمد رمضان ہے. آج کا موضوع بہت پیارا، بہت عمدہ نماز کے ٹاپک سے. جزاک اللہ خیر عدنان بھائی. خالد بھائی یہ موضوع بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بتا دوں لیکن آپ نے مدینہ کر دیا آج کے موضوع میں. سبحان اللہ. نماز کی تلقین کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مدنی چینل سے وابستہ رہیں، دیکھتے رہیں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. موضوعات یہ الحمدللہ آپ کے کہنے سے بھی لیے جا رہے ہیں، اور کچھ موضوعات وہ بھی ہیں جو مختلف پروگرامز میں سامنے رکھے جاتے ہیں، مختلف پہلو ان کے لیے جاتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جن موضوعات کی ضرورت ہے انہیں ڈسکس بھی کیا جائے. اور آپ بھی اگر سوچتے رہیں گے اور کہیں گے بتا دوں، نہیں بتائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا. تو بتانا بھی آپ نے ہے، سوچ رہے ہیں تو پہنچا دیں، جیسے آج آپ کی کال شامل ہو گئی. اچھا جی، دنیا پور سے میسج ہے، شخصیت کو کیسے بہتر بنائیں، اس ٹاپک کو شامل کریں. محبت میں اپنی گمایا الہی. ارتضا ہے منڈی بہاؤدین سے. ٹھیک ہے جی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے میں عرض ہے کہ کلام سنا دیں، مجھ پہ چشم کرم کیجیے. ٹھیک ہے جی. خالد بھائی پروگرام میں یہ موضوع بھی شامل کریں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا اپنی تجاویز پیش کرنے کا، اور کنسیڈر کریں گے انہیں، اور ممکنہ صورت میں سلسلے کا موضوع بھی بنائیں گے. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری
کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیرے تو وصف تنہی سے ہے بری تیرے تو وصف تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے پہنچوں
در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے ہر عبادت سے اعلیٰ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز ہر عبادت سے برتر عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز ہر عبادت سے برتر عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز نعرے دوزخ سے بے شک بچائے گی نعرے دوزخ سے بے شک بچائے گی نعرے دوزخ سے بے شک بچائے گی رب سے دلوائے گی تو جنت نماز رب سے دلوائے گی تو جنت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ قلب شاہ ہے
مدینہ کی راحت نماز قلب شاہ ہے، مدینہ کی راحت نماز قلب شاہ ہے، مدینہ کی راحت نماز۔ یا خدا تجھ سے عطا کی ہے دعا، یا خدا تجھ سے عطا کی ہے دعا، یا خدا تجھ سے عطا کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک آڈیو بیان کا کلپ ہمارے پاس موجود ہے، آئیے اسے سنتے ہیں۔ نماز فجر اور عشاء میں سستی کرنے والے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر نماز فجر و عشاء سب سے زیادہ گراں ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ فرمایا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے کٹے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ ایک روایت میں فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نماز عشاء قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ جو کچھ گھروں میں ہے آگ سے جلا دو۔ انہیں باوجود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں پر اس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہاں عشاء کی جماعت کا تذکرہ ہے۔ بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے صحیح بھائیوں، ان باتوں سے بھی جماعت کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، ہمارا یہ ہوتا ہے، ہمارا وہ ہوتا ہے، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ نہ اٹھنے کی وجہ کیا ہے، نہ اٹھنے کی وجہ کیا ہے۔ مثلاً رات کو محفل میں جاتے ہیں، پانی میں جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ابو بکر بن سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں حضرت سلیمان بن ابی حتمہ رضی اللہ عنہ کو فجر میں نہیں دیکھا۔ تو جب بازار تشریف لانے لگے تو ساتھی ان کے مکان پر بھی تشریف لے گئے اور ان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کیا بات ہے فجر میں سلیمان آئے نہیں تھے؟ تو امی جان نے بتایا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور صبح کے وقت ان کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت ان کو نیند آ گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز فجر کی نماز میں جماعت سے ادا کروں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کروں۔ تو رات کی عبادت جیسے نعت خوانی بے شک عبادت، اس طرح کا کوئی مطلب کار خیر آپ نے کیا اور اس کی وجہ سے اگر جماعت چلی گئی تو یہ عذر نہیں۔ لیٹ سونے کی وجہ سے اگر نماز کی جماعت جاتی ہے تو عشاء پڑھتے ہی فوراً سونا لازمی، ایسا ہی کام ہو تاکہ وہ نیند پوری ہونے کی صورت میں فجر میں۔ کسی کو کہتے ہیں الارم گھڑی جو گھنٹی والی ہوتی ہے وہ سیٹ کر دیں، جب آپ کی سیٹ بک ہوتی ہے صبح جلدی کی یا 4 بجے کی فلائٹ ہوتی ہے آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ نادان لوگ جو کمنٹریاں سنتے ہیں وہ بھی تو راتوں کو اٹھ کے سنتے ہیں، میچ ہو رہا ہے کمنٹری سنیں گے تو رات کو 3 بجے 2 بجے 4 بجے اٹھیں گے، کمنٹری کان پر رکھ کر سنیں گے۔ نادان نہیں دوڑتے، سمجھدار لوگ تو کھیل کود میں پڑھتے نہیں بابا، زندگی مختصر سی آخرت کی تیاری والی بات ہونی چاہیے، جس کام میں آخرت کی بہتری ہو ہر وہ کام بندہ کاش غور کرنا سیکھ جائے، سوچنا سیکھ جائے، یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا تعلق آخرت سے ہے یا نہیں، اگر آخرت کی بہتری ہے کرے ورنہ چھوڑ۔ تو بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کی مشغولیات کے لیے برابر آنکھ کھلتی ہے، جو مزدور صبح سویرے جن کو کام پر جانا ہوتا ہے برابر ان کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس کی محبت میں سبھی لوگ مطلب یہ کہ خوار اور بے قرار ہیں، اگر نماز کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے بڑی شرافت سے کہتے تھے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ ایمانداری کی بات آپ بتانا، اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے
کہ آپ نوکری نہیں کریں گے, دکانداری نہیں کریں گے, آپ کی جتنی مطلب جتنا اخراجات ہیں, مثلا آپ کہیں کہ بھئی میرے مہینے کے 5,000 کا خرچہ 5,000, تو اگر آپ کو یقین دلا دیا جائے کہ آپ کو مطلب کوئی کام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ 5 نمازیں با جماعت پڑھتے رہو, ہم 5,000 آپ کو گھر بیٹھے دیں گے, مگر شرط یہ ہوگی کہ اگر جماعت آپ کی گئی تو ایک جماعت کے آپ کے 100 روپے کاٹ لیے جائیں گے. اگر بالفرض ایسا کوئی کنڈیشن ہو جائے, کیا خیال ہے, 100 روپے قربان, 100 کو چوم کر جیب میں رکھیں گے, جماعت نہیں جائے گی, کہ جماعت جائے گی 100 کا نوٹ مارا جائے گا تو برابر آپ کو 5 نمازیں ملیں گی. میں الزامی طور پر عرض کر رہا ہوں, آپ انشاءاللہ اچھے لوگ ہوں گے, میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی دولت کی خاطر سب کرنے کے لیے تیار ہے. اب جتنے کلین شیو میرے بھائی ہیں, ناراض نہ ہو, تو یہ کہہ دیا جائے کہ میاں داڑھی رکھ لو, اپنی اپروچ بہت ہے, بہت بڑا سیٹ ہے, 6-7 ہزار کی تنخواہ کہیں نہیں گئی, میں دلوا دوں, تو پھر آپ پوچھو گے یار ذرا برابر معلوم کر رہا کہ صرف داڑھی کا ہے یا زلف اور امامے بھی ہوں گے, اپنے اس کے لیے بھی تیار ہے یار, بے روزگاری سے کرنا. نوٹے کی تھپی آپ کو داڑھی زلف اور امامے کے لیے تیار کر رہی ہے, لیکن جس کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں وہ اگر فرما دے کہ یہودیوں کی صورت مت بناؤ, مجبوری ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے حج کریں گے تو رکھ لیں گے, بڑی یعنی کہ صفائی سے اب مجھ جیسے کو تو ٹال دیتے ہیں. اب ہم لوگ تو اتنے سمجھدار ہوتے نہیں ہیں, ہم آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہے نا, یوں سمجھ لیجئے, سمجھے, مگر قیامت کے دن بھی کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے یہ جوابات چل جائیں گے. مجبوری ہے, دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے, کیا کریں, اطراف کا ماحول ہی ایسا ہے, ماں منع کرتی ہے, باپ روکتا ہے, بیوی جھگڑتی ہے, تو یہ آپ کے اعذار کیا قیامت کے روز چل جائیں گے. اب میرے خیال میں اب جتنے کلین شیو میرے بھائی ہیں, اسلامی بھائی, اب داڑھی نہیں منڈوائے گا, مجھے آپ کی نوٹ نہیں چاہیے, مجھے سنتوں کی خیرات چاہیے, میری جھولی میں ڈال, سنت کی خیرات ڈال دو, نماز با جماعت کی خیرات ڈال دو, دنیا کی محبت سے جان چھڑانے والی خیرات مجھے چاہیے, آپ کی آخرت بہتر سے بہتر بنتی چلی جائے, مجھے اس طرح کی خیرات چاہیے. دنیا کی دولت آپ کو مبارک. تمہارا لیے کہ میرے عیسائی بھائیوں, میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرو, میری یا ہمارے کسی بھی دعوت اسلامی کے مبلغ کی بات کو برا نہ منائے. یہ جو بھی بیچارے ہیں, آپ غور کرو کہ ان کو آپ سے دشمنی کی, آپ کی آخرت ہی کے لیے کہہ رہے ہیں اور اپنی اس طرح آخرت بنا رہے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز با جماعت کی خوب مطلب یعنی کہ احتیاط فرمایا کریں, بلکہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کریں. کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے, اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی, ایک جہنم سے اور دوسری نفاق سے. اللہ 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 رب العالمین جل وعلا ہم سب کو فجر و عشاء کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کو کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے, جو ہم ہیلے بہانے اور آزار تلاشتے ہیں. امیر علیہ سنت نے بھی یہی فرمایا, کیا یہ خدا کی بارگاہ میں چل جائیں گے, وہاں یہ بتا کر معافی مل جائے گی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. تو پھر تھوڑی سی سستی کو چھوڑنا پڑے گا, غفلت سے منہ کو موڑنا پڑے گا, چستی کی طرف آئیں گے, رب کی عبادت کی طرف آئیں گے, تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, مسجد پہنچ جائیں گے, نماز ادا ہو جائے گی. نور عالم بھائی سے آج کے سلسلے کی آخری بات لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف مزید بڑھاتے ہیں. جی نور عالم بھائی. نماز کی جہاں بے شمار اخروی فوائد موجود ہیں, جیسا کہ مبلغین نے شروع میں اور اب تک بیان فرمائے, وہاں بے شمار دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں. ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کا عزت دار فرد کہلائے, رسپیکٹ فل مین یعنی بندہ بنے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی تعلق سے اپنے ارشادات, آپ کے جو ارشادات ہیں اس کی ایک مشہور کتاب ہے دلیل العارفین, اس میں فرماتے ہیں کہ نماز سے ہی بندہ قابل عزت ہو سکتا ہے, اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے اور تمام مقامات سے بڑھ کر جو ہے وہ نماز ہے. مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ ایک امانت ہے, تو بندوں کو چاہیے کہ بندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی اس امانت پر کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کرے. تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اس میں لمحہ فکریہ ہے, غور کرنے والی بات ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی عزت دار فرد بنیں تو نماز پڑھا کریں, انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا میں بھی عزت کا تاج پہنائے گا اور آخرت میں بھی اس کی بے شمار برکتیں اور فوائد حاصل ہوں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو بھی اور ہم سب کو, مدنی چینل کے ناظرین کو, حاضرین کو, دیکھنے سننے والوں کو, جو چاہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں, مدنی چینل کی اسکرین کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین جل وعلا سے معافی چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قصور معاف فرمائے, ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا شفیع الورا
سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء انت شفیعنا سلام علیک انت شفیعنا سلام علیک سیدی یا حبیبی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی لک قلبی فداک سلام علیک لک روحی فداک سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدى سلام علیک ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے